قاریم عبدالغفور حقانی صاحب تورے سامنے قرآن مجید دی تلاوت کریں دے پہن اے مدارس دا سرمایہ ہے تسا مدارس کوشش دیں دے ہو تسا مدارس تے نال تعاون کریں دے ہو تسا مدارس کو زکاة دے صدقے دے پیسے دیں دے ہو مدارس عید نتیجے دے اندر توقع قرآن مجید دے حفاظ عطا کریں دے اور عید نتیجے دے اندر توقع مدارس علماء دین پیدا کرے دے آج دنیا دے اندر لوگ آدن کہ مولوی کیا کرے دا پہ مدرسے والے کیا کرے دے پہ مفت دا ٹکر ہے علاقے والے دے اشور دنال ٹکر کھندن میرے قابل قدر دوستو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی ملفوظات دے اندر لکھ دن کہ اگر دنیا دے اندر مولوی کوئی کاروبار کرنا چاہے اردی دکان اور کوئی کاروبار کرنا چاہے تے مولوی دنیا دے اندر بہترین دنیا داریں کو لو کاروبار کر سکتے تجربہ مولوی کو لو زیادہ ہے اور امانت اور دیانت دے اندر کاروبار دے اندر ناپ تول کو پورا کرنا اے مولوی کو لو ذمہ داری امانت ہے دنیا داریں کو لو کوئی امانت دی امید کہنی میرے قابل قدر دوستو مولوی دنیا دے اندر بہت بڑا کچھ کرنا پہ اے مدارس توڑے نتیجے تعاون دے نتیجے دے اندر تسا مدارس سے نال تعاون کریں دے ہو مدارس توکو نماز دینے اے مدارس توکو نماز سکھاون والے دینن اے مدارس توکو دین دے تبلیغ دوتے محنت کرنے والے دینن اے اگر اے مدرسے نہ ہوئے نہا نماز نہ ہوئے ہا اگر اے مدرسے نہ ہوئے نہا علماء کا نہ ہوئے نہا اگر اے مدرسے نہ ہوئے نہا ساری اولاد کو حضور دی سیرت دا پتہ کہنا ہوئے ہا اگر اے مدرسے نہ ہوئے نہا سارا ایمان مشکوک ہوئے ہا اسا شاید کی مسلمان نہ ہوئے اے مدارس سے نتیجہ اے مدارس دین اسلام دا قلعہ ہن میرے ایمان تے محافظ تورے ایمان تے محافظ ہن اے مدارس تے نال تعاون کرو علماء دے نال محبت کرو حفاظ دے نال محبت کرو بخاری شریف دے اندر روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کل قیامت علی رمحار جرے ویلے جنت دی لین ہو سی جہنم دی لین ہو سی جہنم دی لین دے وچو ایک بندہ نکل کرے جنتی دی لین دے اندر چلا ویسی او اکسی یار تو فلاں کاری صاحب ہی میں فلاں بولی صاحب ہی میں فلاں موقع دوتے میں تے کو گنے دا جوس پلایا ہے فلاں موقع دوتے میں تے نال تعاون کیتے فلاں موقع دوتے میں تے کو کپڑے گھنا لیتن قرآن مجید تے کو گھنا لیتے فلاں موقع دوتے تے نال میں تعاون کیتے تو ایویں کر اللہ کو لو سفارش کر چا تو جیوے جنتی دی لین دے اندر گیا کھڑی جنت دے اندر ویدا پئی ایویں میں کو جنت دے اندر گدی جول میری سفارش کر چا تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حافظ قرآن عالم دین دنیا دے اندر اسا جائیں دوتے اسا احسان کیتے تعاون کیتے اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر درخواست کرے سی یا اللہ میں حافظ قرآن ہی میں عالم دین ہی میں دنیا دے اندر میں کو پانی پی لے میں تعاون کیتے سی میلے میں دین حاصل کیتے لہذا میں سفارش کرنا تو ای بندے کو جنت دے اندر بھیج رہے اللہ رب العزت فرمے سی حافظ قرآن عالم دین یہ تیری سفارش قبول ہے ای بندے دھاک دے اندر جنت دا فیصلہ کر دیتا ہے اس واسطے میرے قابل قدر دوستو علماء دنال محبت کرو دینی مدارس دنال محبت کرو اپنی ہمت دے مطابق طاقت دے مطابق مدارس دنال تعاون کرو اللہ رب العزت پروگرام کو قبول فرماوے سارے دور دراز کو لو مہمان استاد محترم استاد القرہ استاد العلماء خطیب پاکستان مناظر اسلام خطیب اہل سنت والجماعت حضرت مولانا ذوالفقار صاحب تشریف گھنن اسا انتی آمد دوتے ولا انہیں کو اہلن و سہلن مرحبا آدھے ہیں سارے وقت سے سعادت دی خوش قسمتی دی گالے کہ استاد محترم نے انہیں مصروفیت دے باوجود بھی سارے مدرسے دندر ایک استاد الحدیث مولا خورشید صاحب اللہ کو پیارے تھی گئن اللہ رب العزت انہیں دی مغفرت فرماوے اتنی مصروفیت دے باوجود استاد صاحب سارے پروگرام دندر شرکت کی تھی ہے اللہ رب العزت دین آمن کو قبول فرماوے تے بلا تاخیر میں دعوت دینا مولانا ذوالفقار صاحب مدرس جامعہ خیل و مدارس ملتان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولانا رفیق صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہو رہی ہے لیکن آج جلد جانا ہے اور ہمارے ہاں ایک استاد الحدیث ان کا وصال ہوا پہلے ارادہ نہیں آنے کا تھا پھر مغرب کے بعد جب جنازے کا وقت طے ہوا تو میں نے کہا واپسی ہو سکتی ہے میں پہنچ سکتا ہوں اس لیے آپ حضرات کو چند باتیں سنا کر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے پھر میں اجازت لوں گا کبھی اللہ نے موقع دیا تو کچھ مفصل عرض کریں گے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے خطاب کر کے ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتی آپ علیہ السلام ایمان والوں کے لیے بھی رحمت اور توجہ آپ کریں گے تو میری بات سمجھ آئے گی کیونکہ عام خطیب تو آپ کو سر لگا کر جوش دکھا کے خوش کر لیں گے لیکن میری بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب پوری آپ توجہ دیں گے اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا آپ ایمان والوں کے لیے بھی رحمت اور اس امت کے کافروں کے لیے بھی ہمارے نبی رحمت ایمان والوں کے لیے آپ کیسے رحمت ہر ایک کو سمجھ آتی ہے بات ہم ایمان والے ہیں ہمیں آپ علیہ السلام کی برکت سے ایمان نصیب ہوا آپ علیہ السلام کی برکت سے قرآن مجید نصیب ہوا آپ علیہ السلام کی برکت سے رمضان نصیب ہوا آپ علیہ السلام کی برکت سے حج اور عمرہ نصیب ہوا آپ علیہ السلام کی برکت سے لیلۃ القدر شب قدر ہمیں نصیب فرمائی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر فرمایا اتنی عظیم رات آپ کی برکت سے نصیب ہوئی آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی آپ علیہ السلام کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا آپ علیہ السلام کی برکت سے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے تو آپ مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے ماننے والوں کے لیے تو آپ رحمت ہیں
اب ذرا آ جائیں کہ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں. بالکل ہمارے نبی علیہ السلام کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں. اس لیے کہ پہلی جو امتیں ہوتی تھی اگر وہ پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، پیغمبر کی تکذیب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتا تھا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا. بعض کی شکلیں اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتا تھا، بعض کو اللہ نے بندر بنا دیا، بعض کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا. لیکن اس امت میں یہودی بھی ہیں، اس امت میں عیسائی بھی ہیں، اس امت میں مرزائی بھی ہیں، اس امت میں قرآن پاک نہ ماننے والے اور صحابہ کو گالی دینے والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن آپ نے آج تک کسی کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس کی شکل بدل گئی ہے. شکل نہیں بدلی، موت تک تو اللہ تعالیٰ شکلیں تبدیل نہیں کرے گا. دنیا میں تو ایسے پھرتے رہیں گے، چاہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، چاہے وہ قرآن کو نہیں مانتے، چاہے وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ان کی شکلیں نہیں بگڑ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ نے آپ کی وجہ سے یہاں مسخ ختم کیا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے، اور عذاب جو استحصالی ہیں، جڑ سے ختم کر دینے والے عذاب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کیے ہوئے ہیں. تھوڑی سی توجہ دیں، ہمارے بزرگ جو آخری بزرگ اس پروگرام کے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. میں اپنی بات کو جی سمیٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. ایک دو باتیں حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ اتنے میں ایک دو باتیں سن لیں. اس امت میں وہ عذاب نہیں ہے جو پہلی امتوں کو ہوتا تھا. میں چند منٹ میں ختم کرتا ہوں، شروع کر چکا ہوں اس لیے میں اس امت کے کافر عذاب مانگتے بھی تھے تو تب بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا تھا. تفسیر کی ہر کتاب میں تقریباً یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص تھا مکہ المکرمہ میں، اس کا نام تھا نضر بن حارث. انتہائی موذی آدمی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا. نضر بن حارث کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن سے دور کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا میری لونڈی کا گانا سنو، قرآن نہ سنو، میری لونڈی کا گانا سنو. اور فارس اور روم وہاں کے بادشاہوں کی قصے کہانیاں خرید کر لاتا اور آ کر ان کو سناتا. کہتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود کے قصے سناتے ہیں، ہلاکتوں کے اور تباہیوں کے قصے سناتے ہیں. آؤ میں تمہیں مزیدار قصے سناؤں اور میں تمہیں گانے سناؤں. وہ قرآن سے دور کرتا تھا. نضر بن حارث نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں، دشمنی میں یہاں تک کہہ دیا، کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کیا کہنے لگا؟ ذرا توجہ کریں، جب دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے، حق سمجھ نہیں آتا، عقل بھی ٹھکانے نہیں رہتی، انسان کی سوچ کام نہیں کرتی، فکر صحیح پیدا نہیں ہوتی. کیا کہنے لگا؟
اگر یہ دین حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اگر یہ قرآن حق ہے تو آگے اس کو کیا کہنا چاہیے تھا دعا کرتے ہوئے؟ اے اللہ پھر ہمیں ماننے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے جل کر حسد کی آگ میں بھون کر یہ کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ دین تیرے پاس سے آیا ہے، یہ قرآن تیری طرف سے آیا ہے، تو پھر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا دے یا دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے، لیکن ہم اس دین کو اور قرآن کو ماننے والے، یہ اس نے کہا۔ اب آپ یہ خود بتائیں، عذاب مانگ رہا ہے نا، کافر ہے عذاب مانگ رہا، کیا وہ اللہ جو قارون کو دھنسا سکتا تھا وہ اس نضر بن حارث کو نہیں دھنسا سکتا تھا؟ زلزلہ برپا نہیں کر سکتا تھا؟ زمین کو اللہ تعالیٰ شک نہیں کر سکتا تھا؟ آسمان سے پتھر برسے قوم لوط پر، کیا اللہ تعالیٰ نضر بن حارث پر پتھروں کی بارش نہیں برسا سکتا تھا؟ قوم نوح کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی بھی عذاب کی شکل اللہ اتار دیتا، لیکن یہ عذاب مانگ بھی رہا ہے، عذاب اللہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ اے اللہ تو کیوں نہیں عذاب دیتا؟ اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، وہ جواب ذرا سماعت فرمائیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے یہ جواب دیا، فرما عذاب دے سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں دیتا ان کو عذاب کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا نبی تو ان کے اندر موجود ہے، تیری برکت سے میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ جی یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ آگے حضرت ارشاد فرمائیں گے کہ وہ طواف کرتے ہوئے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی استغفار بھی کرتے تھے نا کافر، تب بھی اللہ ان سے عذاب کو ٹال دیتا تھا۔ تو جب کافر استغفار کرے اللہ عذاب ٹال دے تو خود سوچو مسلمان استغفار کرے تو عذاب کیوں نہیں ٹلے گا؟ مسلمان توبہ کرے تو اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یہ حضرت کا موضوع ہے، تفصیلاً بیان فرمائیں گے۔ میں ایک بات اور عرض کروں، حضور رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی امتوں کا حال کیا تھا بنی اسرائیل میں؟ رات کو کوئی چوری کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ صبح لکھا ہوا آ جاتا تھا سارقہ اللیلہ البارحہ، رات کو اس نے چوری کی ہے۔ اگر شراب پیتا تھا تو اس کا گناہ واضح ہو جاتا تھا صبح کو، اگر بدکاری کرتا تھا اس کا گناہ واضح ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں شام بھی ہوتی ہے، یہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے، یہاں پردے بھی ہیں، یہاں پیسہ بھی ہے، شرابیں بھی ہیں، بدکاریاں بھی ہیں، ظلم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن صبح کرتے ہیں لوگ، کسی کا کوئی گناہ جی کوئی واضح نہیں ہوتا، اللہ پردے رکھ رہا ہے۔ تو میں ایک جملہ بول دوں کیا؟ میرا تے تواڈا منہ سونا کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ دا منہ سونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب برکت کس کی ہے جی؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ حضرت جب آپ کو بیان کریں گے حضور کی سیرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اس وقت آپ اش کر اٹھیں گے۔ اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے آپ تو مردوں کے لیے بھی رحمت اور آپ علیہ السلام عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں جی۔ یوصیکم اللہ کے شان نزول میں لکھا ہے، فرمایا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں اور جی 2 بچیاں چھوڑ جاتے ہیں، 2 بیٹیاں چھوڑ جاتے ہیں اور ان کا چچا زندہ ہے، سارے مال پہ چچا نے قبضہ کر لیا۔ سارے مال پہ کسی نے قبضہ کر لیا؟ چچا نے، کہ میرا بھائی تھا بس وراثت تو ساری میری ہے۔ نہ اس نے اپنی بھابھی کو پوچھا، یعنی اپنے بھائی کی بیوی کو پوچھا، حالانکہ 8واں حصہ اس کا بنتا تھا، اور نہ ہی بیٹیوں کو حصہ دیا کہ جو 2 سدس واجب ہوتے ہیں، 2/3 مال واجب ہوتا ہے، نہ ان کو پوچھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت سعد کی بیوی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایسے ایسے سارے مال پہ قبضہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم نازل ہوتا ہے، کیا وحی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ بھی اعلیٰ، صحابیات بھی اعلیٰ،
جن کا سوال زمین پر محمد مصطفیٰ سے ہے، جواب عرش سے نازل ہو رہا ہے، قرآن کی صورت میں نازل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسیکم اللہ اتار کر بتا دیا، اور حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور حکم دیا، فرمایا کہ یوں کرو کہ تم تقسیم کر دو، 8واں حصہ بیوہ کو دے دو، کہ اس کا حصہ دے دو، 2 ثلث مال جو باقی بچے وہ دے دینا اپنی بھتیجیوں کو، اس کے بعد جو بچ جائے وہ مال تم رکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ اسبہ بنتے تھے اور کوئی وارث تھا نہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھنے کے لیے گئے، تو جب ہوش آیا تو ہوش میں آ کر انہوں نے پوچھا، کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہنیں ہیں، بہنوں کا ساتھ ہے، وراثت میں کیا واجب ہے؟ اللہ نے بہنوں کا حصہ بھی اتارا اور نازل کیا۔ جی اس کو عربی زبان میں کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ کی باپ دادا اوپر والے موجود ہوں، نہ اپنی کوئی اولاد نیچے موجود ہو، صرف بھائی یا بہنیں موجود ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا میری بہنیں موجود ہیں، کہ ان کا حصہ کیا ہے؟ بہنوں کا حصہ اللہ نے اتارا، ماں باپ کا حصہ اللہ نے اتارا، بیٹوں کا حصہ اللہ نے اتارا۔ آج اس حصے کو کون پڑھتا ہے، کون عمل کرتا ہے؟ بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے بیٹوں کے نام لگا جاتے ہیں؟ بڑے بڑے تسبیح پڑھنے والے اپنے بیٹوں کے نام کر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے حاجی ماتھے پہ محراب، اور اتنا بڑا محراب ہوتا ہے کہ دیکھنے سے رشک آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آدمی اس کی بیعت ہو جائے، لیکن وراثت کے معاملے میں صفر ہیں مسلمان۔ خدا را یہ زمین قبر میں نہیں جائے گی، یہ پیسہ قبر میں نہیں جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں جیسے تم لڑکوں کو دیتے ہو ایسی ہی وراثت لڑکیوں کو بھی دیا کرو۔ انشاءاللہ ارادہ کرو تبلیغی جماعت والا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دو گے نا انشاءاللہ لڑکیوں کو وراثت؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب و غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب و غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی فلک تھما ہوا تھا، جب چلے میرے محمد تو اس جہان نے چلنا سیکھا۔ یہاں تمہارے سامنے استاد العلماء، استاد القرآن، خطیب پاکستان مولانا ذوالفقار صاحب، مدرس جامعہ خیر المدارس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے متعلق بیان فرمے دے پہن۔ اللہ رب العزت انہیں دی آمد کو قبول فرماوے اور انہیں دی بیان کو قبول فرماوے۔ استاد صاحب دے بیان دے دوران ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب تشریف گھنن، اسا انہیں کو